अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, नए आने वाले चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने हुकूमत को पहला बड़ा झटका दे दिया है। हुकूमत के लगाए गए जजेस को, हुकूमत के हिमायत याफ्ता, हुकूमत के लिए काम करने वाले जजेस को उठा के बाहर फेंक दिया है और सीनियर तरीन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के मशवरे के साथ आगे चलने पर इत्तफाक किया है। और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो सिस्टम एक इंट्रोड्यूस करवाया है उसकी तौसीक कर दी है। यानी कि अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को हुकूमत बेशक निकालना चाह रही थी, लेकिन अब पॉलिसीज उन्हीं की चलेंगी, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की चलेंगी। और जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याहिया अफरीदी ने में हुकूमत जो एक लड़ाई कराना चाहती थी उसमें भी हुकूमत नाकाम हो गई है। दोस्तों, वो कौन से जजेस हैं जिनको निकाल दिया गया है? मंसूर अली शाह साहब ने वो कौन सा आइडिया दिया है जिस पर अब जस्टिस याहिया अफरीदी काम करने जा रहे हैं, और ये हुकूमत के लिए कितना खतरनाक या नुकसानदेह हो सकता है? हुकूमत अब इसका अल्टरनेट क्या सोच रही है? ये सारी चीजें आज के वीलॉग में वन बाय वन डिटेल के साथ आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, सूरत हाल ये है कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को हुकूमत ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाया। मकासद से अब आप बखूबी आगाह हैं, वाकिफ हैं कि हुकूमत के मकासद क्या थे। हुकूमत ये चाहती थी कि मंसूर अली शाह साहब को साइड लाइन करके, मुनीब अख्तर साहब को साइड लाइन करके जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को हमने चीफ जस्टिस बनाया है तो ये काजी फायज ईसा 2 साबित होंगे। बिल्कुल उसी तरह से चलेंगे जिस तरह से काजी फायज ईसा साहब चल रहे थे। लेकिन उन्होंने हुकूमत को आते ही झटका दे दिया है और बता दिया है कि मैं काजी फायज ईसा नहीं हूं। हुकूमत ने भी इनडायरेक्टली जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को एक धमकी दे दी है, आगे चल के उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। अब हुआ यूं है दोस्तों कि जो जस्टिस याहिया अफरीदी साहब हैं, जस्टिस याहिया अफरीदी साहब तो सडनली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए। इनका पीछे कोई होमवर्क नहीं था, कोई इनका प्लान नहीं था कि मैंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना है। वरना इंसान गोल सेट करता है ना कि आगे चल के मैंने ये करना है, आगे चल के मेरे ये प्लान्स हैं, ये गोल्स हैं, मैं अगर चीफ जस्टिस बनूंगा तो इस तरह से सारा सिस्टम चलाऊंगा। तो उनका होमवर्क, कोई प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं थी। वो तो सडनली एक्सीडेंटली वो बन गए, हुकूमत की चाल में आ गए। दूसरी जानिब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब अपना पूरा होमवर्क करके बैठे थे, पूरा प्लान बना के बैठे थे कि मैं जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनूंगा तो ये स्टेप्स हैं जिनको मैंने फॉलो करना है और ये इकदामात हैं जो मैंने करने हैं। तो अब जनाब जब जस्टिस याहिया अफरीदी साहब बने तो इनके पास कोई प्लान नहीं था। खैर, इन्होंने एक फुल कोर्ट का जो इजलास है वो बुलाया और वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की डिमांड पर ही बुलाया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने आते ही 2 डिमांड्स रखी अपने खत में, दोनों पूरी कर ली गई। एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की रिस्टोरेशन कह लीजिए, रिकंस्ट्रक्शन कह लीजिए, उसके हवाले से, और दूसरी फुल कोर्ट मीटिंग के हवाले से। तो फुल कोर्ट का जो इजलास हुआ है उसमें दोस्तों 2 जजेस जिनके लिए हुकूमत ने बाकायदा एक कानून बनाया, कानून बना के उन जजेस को सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा बनाया। वो जजेस हैं जी मिस्टर मजहर आलम मियां खेल और दूसरे हैं जस्टिस तारिक मसूद। आपको बताता चलूं कि ये दोनों रिटायर्ड जजेस हैं और एड हॉक करके रिटायर्ड जजेस को दोबारा सुप्रीम कोर्ट में बिठाया गया और बिठाने का मकसद ये बताया गया कि जनाब सुप्रीम कोर्ट में केसेस बहुत ज्यादा हैं और हमें जजेस की तादाद बढ़ानी है ताकि केसेस सुन सके। तो एक तो जनाब इन 2 जजेस ने गुज़श्ता 3 माह में इतने केसेस नहीं निपटाए जितने रेगुलर जजेस ने निपटा लिए हैं। यानी ये स्पेशल टास्क के तहत रखे जाते हैं ना, तो इन्होंने डेली बेसिस पे काम करना होता है, ज्यादा केसेस निपटाने होते हैं। लेकिन गुज़श्ता 3 महीने में जब से इनको रखा गया है, इनसे ज्यादा एक तो जो रेगुलर जजेस हैं उन्होंने प्रोग्रेस दिखाई है, परफॉर्मेंस दिखाई है, और इनकी परफॉर्मेंस कम और तनख्वाहें डबल, मराआत भी ले रहे हैं, पेंशन्स भी ले रहे हैं और काम टके का नहीं है।
تو جناب یہ صاحبان جو ہیں وہ جو فل کورٹ اجلاس بلایا گیا ہے اس میں دو جیسچر دیے ہیں جسٹس یا آفریدی صاحب نے اور بڑے معنی خیز ہیں. ایک تو یہ کہ ان دونوں حکومتی حمایت یافتہ حکومتی بیکڈ ججز کو اس اجلاس میں نہیں بلایا گیا, آؤٹ کر دیا گیا جی اس اجلاس سے, کیونکہ وہ سپریم کورٹ کے ریگولر ججز کا ہے, آپ کا کوئی کام نہیں ہے, ان کو نہیں بٹھایا گیا. تو اس سے ایک تو بڑا کلیئر میسج گیا ہے حکومت کو کہ بھائی یہ جو ایڈ ہاک ہیں ان کی ایکسٹرا سے زیادہ, اسٹپنی سے زیادہ کوئی ان کی ورتھ ویلیو نہیں ہوگی جسٹس یحییٰ آفریدی کے ہوتے ہوئے. اور ان کو اب اگر کیسز یہ اب دیکھیے اجلاس میں نہیں بلایا, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی بینچ کا حصہ بھی نہیں بن سکیں گے, ورنہ حکومت کی خواہش یہ تھی کہ ان لوگوں کو جس طرح سے یہ مسٹر مظہر عالم میاں خیل صاحب جو ہے ریٹائرڈ جسٹس, یہ وہ جو 63A والی ہارس ٹریڈنگ والی ایک بینچ بنا تھا, یہ موصوف اس بینچ کا حصہ تھے اور یہ قاضی صاحب کی عنایات تھی, انہوں نے ان کو بینچ کا حصہ بنایا تھا. تو حکومت کی آگے بھی یہی پلاننگز تھیں. تو یہ تو ان امیدوں پر, خواہشات پر تو جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے پانی پھیر دیا کہ یہ جو آپ کے اسٹپنی ججز ہیں ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے ریگولر کیسز میں. ہاں اگر ان سے کام لیا جائے گا تو جو ایکسٹرا جو مقدمات ہیں ان کے حوالے سے جو ذرا کم نوعیت کے ہیں, کانسٹیٹیوشنل معاملات میں ان کو نہیں شامل کیا جائے گا, نہیں بٹھایا جائے گا, کسی بھی سینسٹیو ایشو میں ان کو ایسے بینچ میں نہیں شامل کیا جائے گا. یہ تو ایک واضح پیغام دے دیا. اور دوسرا جو اس وقت سپریم کورٹ کے اندر جو ریگولر ججز ہیں ان میں اگر کچھ ججز ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ جناب ہم کہیں نہ کہیں سے حکومت کو فائدہ دیں, یا پہلے دے رہے تھے قاضی صاحب کے ہوتے ہوئے, تو ان کو بھی پیغام دے دیا گیا ہے کہ اب قاضی صاحب نہیں ہے, سو اب آپ نے آئین و قانون کے مطابق چلنا ہے. اگر کوئی کہیں پر ادھر ادھر سلپ ہونے کی کوشش کرے گا تو پھر ان کو ویسے ہی ٹریٹ کیا جائے گا جیسے ایڈ ہاک ججز کو کیا گیا ہے. دوسری جانب اسی اجلاس میں جس میں ان ایڈ ہاک ججز کو شامل نہیں کیا گیا, اس میں جسٹس منصور علی شاہ جو کہ سپریم کورٹ کے سینئر ترین جسٹس ہیں اور وہ اس وقت پاکستان میں بھی موجود نہیں ہے, تو وہ اس وقت عمرے کی ادائیگی کے لیے گئے ہوئے ہیں, سعودی عربیہ میں موجود ہیں, ان کو ویڈیو لنک کے ذریعے شامل کیا گیا. نہ صرف شامل کیا گیا بلکہ ان سے مشورہ لیا گیا کہ منصور علی شاہ صاحب میرے دوست, آپ موسٹ سینئر ہیں, جس طرح سے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ نے ہوم ورک تیار کر کے رکھا ہوا ہے, ہم نے کس طرح سے سپریم کورٹ کو لے کر چلنا ہے. دیکھیں میں تو آ گیا ہوں آؤٹ آف دا سلیبس ہے, مجھے آئیڈیا نہیں ہے, آپ کا ہوم ورک ہے, آپ موسٹ سینئر ہیں, آپ بتائیے, آپ کے مشورے سے انشاءاللہ ہم لوگ آگے بڑھیں گے. تو جناب جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کام کر کے ہوم ورک کر کے رکھا ہوا تھا کیس مینجمنٹ سسٹم پر. اب کیس مینجمنٹ سسٹم کیا ہے؟ وہ جناب کیس مینجمنٹ سسٹم یہ ہے کہ پہلے تو دیکھا گیا کہ سپریم کورٹ میں ٹوٹل کتنے کیسز زیر التوا ہیں, تو وہ تعداد بنی 59,000 اور کچھ 100, اتنے کیسز پینڈنگ ہیں. تو منصور علی شاہ صاحب نے اس حوالے سے کیس مینجمنٹ سسٹم انٹروڈیوس کروایا ہے کہ جناب ہم نے یہ ٹارگٹ سیٹ کر کے اس طرح سے بینچز بنائے جائیں گے اور اس طرح سے ان میں کیسز ڈسٹریبیوٹ کیے جائیں گے اور منتھلی بیسس پہ اتنے کیسز ہم نمٹائیں گے. اچھا وہ جب انہوں نے وہاں پر پیش کیا ہے فل کورٹ اجلاس میں, تو جناب سب نے اس کو انڈورس کیا ہے, ایکسیپٹ کیا ہے اور اس چیز کو ایکنالج بھی کیا ہے اور ان کی سینیورٹی کو بھی ایکنالج کیا ہے اور اس کی توثیق بھی کر دی ہے چیف جسٹس نے کہ ہاں یہی امپلیمنٹ ہوگا کیس مینجمنٹ سسٹم, اسی کے تحت ہم انشاءاللہ سے جو ہے وہ آگے چل کر کام کریں گے. تو اس سے ایک اور میسج بھی جاتا ہے کہ جو لوگ جسٹس منصور علی شاہ صاحب یا پھر جسٹس منیب اختر صاحب کے استعفے چاہتے تھے, تو ان کو پیغام دے دیا گیا ہے کہ بھائی اب انہی کے مشوروں سے کام چلنا ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ اس وقت منصور علی شاہ صاحب ہی چیف جسٹس ہیں, کیونکہ پالیسی پلانز
انہی کے جو ہے وہ اپلائی ہو رہے ہیں۔ تو حکومت کو جناب بڑا خطرہ لگ گیا ہے۔ حکومت نے ایک اور کام کیا ہے، حکومت نے جب دیکھا ہے کہ جناب فل کورٹ اجلاس ہوا ہے اور جسٹس یحییٰ افریدی نے سارے ججز کو اکٹھا کر لیا ہے، ہمارے گروپ کے جو ججز ہیں ان کو نکال باہر پھینکا ہے، اب حکومت انڈائریکٹلی دھمکیاں دے رہی ہے۔ وہ کس طرح سے؟ وہ خبریں چلا رہی ہے کہ ہم جی 27ویں آئینی ترمیم لا رہے ہیں، ہم سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد میں اضافہ کر رہے ہیں، 23 ججز کر دیں گے، 17 کے بجائے 23 کر دیں گے۔ یعنی کہ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کو انڈائریکٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے ججز کی تعداد بڑھا دیں گے اور ہمارے ججز زیادہ ہو جائیں گے، اور دوسرا آپ نے یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی بنائی ہے ہم اس کو یا تو ختم کر دیں گے یا پھر اس کا جو ہے وہ اسٹرکچر تبدیل کر دیں گے تاکہ آپ کے ہاتھ سے فیصلہ کرنے کی قوت نکل جائے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے پہلے جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کچھ ایسا کھڑا کر دیں کہ ان کے سارے ارمان جو ہے وہ آنسوؤں میں بہہ جائیں۔ یعنی کہ کس طرح سے؟ جیسے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف بہت ساری درخواستیں اس وقت سپریم کورٹ میں پہنچ چکی ہیں، اور ان پر اگر کوئی بھی کانسٹیٹیوشنل بینچ بننے سے پہلے جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کوئی ایکشن لیتے ہیں، ان کو ٹیک اپ کرتے ہیں، وہ تو ان کو اڑا کے رکھ دیں گے۔ 27ویں کیا 26ویں ترمیم جو ہے وہ بھی کل عدم ہو جائے گی، وہ بھی ریورس ہو جائے گی، کیونکہ اس ترمیم کے بعد جو ہے اس ترمیم کے ذریعے پورا جو کانسٹیٹیوشنل سٹرکچر ہے قانونی ماہرین کے مطابق اس کو ہی بگاڑ کے رکھ دیا گیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ یہ اب تک کی یہ کارروائی تھی، اور حکومت اس وقت شدید پینک ہے اور شدید تذبذب کا شکار ہے کہ ہم نے سوچا کیا تھا، چاہا کیا تھا، اور ہمارے ساتھ ہو کیا گیا ہے۔ اور اب اس وقت سر جوڑ کے بیٹھے ہیں سب لوگ، اب دیکھتے ہیں نتیجہ کیا نکلتا ہے، کیا یہ اگلی نئی کارروائی کرتے ہیں، کیا واردات ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ اس فارم 47 کی حکومت کو بچانے کے لیے جو ہے وہ سر دھڑ کی بازی لگائی جا رہی ہے، ایک سے بڑھ کر ایک واردات ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کب تک اسی طرح سے اس چیز کو کرتے رہیں گے، کہاں جا کے بریک لگے گی اور کہاں جا کے اس کا جو ہے وہ کہہ لیجئے کہ اس کو ریورس گیئر لگے گا، دیکھتے ہیں۔ چینل آپ کا اپنا، اس کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب لازمی کر لیجئے، بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے اور مجھے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔